یہ کہانی ہے ہمارے اس پرانے مکان کی، جہاں پر ایک تہہ خانہ تھا۔ شروع میں تو جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی تہہ خانہ بھی ہوگا۔ میرا نام ماریا ہے اور یہ آج سے 15 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگوں نے حیدرآباد میں ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر جو تھا خاصا قدیم پرانا گھر تھا، اور اس گھر میں ابھی ہم لوگ پہلے تھے جو شفٹ ہوئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی، سننے میں آیا تھا کہ 10 سال پہلے اس گھر کو بنایا گیا، اور جو اس گھر کا مالک تھا اس گھر میں آنے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بیوی بچے اس گھر میں آئے ہی نہیں۔ وہ گھر 10 سال سے بند پڑا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر کو رینٹ آؤٹ کر دو۔ ہم لوگ ان دنوں میں گھر کی تلاش میں تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، کوئی گھر مل ہی نہیں رہا تھا، تو پرانی سوسائٹی میں ہمیں اس گھر کا پتہ چلا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے یہ گھر دیکھا۔ گھر بڑا تھا، کھلا تھا، اور اس کا رینٹ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ایون کہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے اس کا کرایہ اس گھر سے زیادہ بنتا تھا۔ ابو نے کہا کہ چلو وقتی طور پر یہ گھر لے لیتے ہیں، شاید جن کا یہ گھر ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ گھروں کے کرائے ایسے ہوتے ہیں، یا جو ڈیلر ہیں انہوں نے بھی ان لوگوں کو نہیں بتایا۔ خیر ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا، اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ ابو جب اس گھر کو دیکھ کر گئے تھے تب ان کو بالکل بھی پتا نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، ہم لوگوں نے گھر سیٹ کر لیا، تو اس گھر میں بیک سائڈ پر ایک دروازہ تھا جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، لیکن تالا بھی نہ ہونے کے برابر تھا، چھوٹا سا تالا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی اس گھر میں پیچھے بھی ایک دروازہ، پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ تو امی کہتی چھوڑو، ہمیں کیا ہے، ہماری ضرورت کے لیے گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم لوگ رات کو صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے، ہمیں ایک دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جبکہ ہمارے کمروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے اور باہر گیٹ لگا ہوا تھا، چھت کا دروازہ بھی کھلا ہوتا تھا۔ ایک دن جب رات کو بہت زیادہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آئیں، ابو اٹھے اور چلتے چلتے پچھلے صحن کی طرف چلے گئے۔ ابو نے کہا کہ یہ تو اس طرف کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ ابو نے پوچھا کون ہے یہاں پر؟ ایک آواز آئی، ایک عورت کی آواز، دروازہ کھولو۔ ابو ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کون عورت ہے جس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابو بھاگے بھاگے آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے کسی عورت کی آواز آئی ہے، اس طرف تو کوئی ہے۔ بار بار کوئی دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بند گھر میں ہم لوگ آئے ہیں، 10 سال پرانا گھر ہے، بھلا کون ہوگا؟ شاید ہم لوگوں کے دماغ جو تھے وہ معاف ہو چکے تھے۔ ابو نے جا کر وہ تالا توڑ کر دروازہ کھول دیا۔ جو ہی ابو نے دروازہ کھولا، اندر گھپ اندھیرا تھا اور گہری کالی سیڑھیاں نظر آئیں۔ ابو ہڑبڑا کر پیچھے ہٹے اور کہنے لگے یہ تو کوئی تہہ خانہ ہے۔ اس گھر میں کوئی تہہ خانہ بھی تھا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تبھی ایک خوفناک آواز آئی، جیسے کوئی عجیب سی آواز میں کچھ کہتا ہے۔ ابو فوراً آگے بڑھے اور دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی، تالا دور پھینک دیا۔ ہم لوگ آ کر سو گئے، ڈر رہے تھے۔ ابو نے کہا جو بھی ہے صبح دیکھیں گے، ابھی سو جاؤ۔ صبح ہوئی، ابو جا کر دیکھا دروازہ سٹل بند تھا۔ کان لگا کر آوازیں سننے کی کوشش کی، ایسے لگ رہا تھا اندر کوئی موجود ہے۔ ابو نے بیسمنٹ کا دروازہ کھول دیا اور ہم سب کو بھی بلا لیا۔ ہم لوگوں نے آوازیں دی، اندر کون ہے؟ کوئی آواز نہیں، بالکل خاموشی، سناٹا، جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ہم سب نے ہمت کی اور آدھی سیڑھیوں تک جا کر بھی دیکھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو نے کہا کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ابو نے ڈیلر کو بلایا، اس سے بات کی
کہ بھائی اس گھر میں تو کوئی تہہ خانہ بھی تھا، ہمیں پتہ نہیں. تو وہ کہنے لگا کہ جی بالکل اس گھر میں تہہ خانہ ہے، معذرت میں آپ کو بتا نہیں سکا، ان لوگوں نے تہہ خانہ بنایا ہوا تھا اور یہ اس کی چابیاں ہیں، آپ لوگ چاہیں تو اس تہہ خانے کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ابو نے کہا کہ بھائی مجھے تو ایسا لگا جیسے وہاں سے رات کو کوئی بول رہا تھا، کسی عورت کی آوازیں آئی ہیں. تو وہ ڈیلر ہنسنے لگا اور کہنے لگا ایسا کیسے ممکن ہے، آپ لوگ پہلے اس گھر میں گئے ہیں، پھر کیسے کوئی اور ہو سکتا ہے، آس پاس کے گھروں سے آوازیں آئی ہوں گی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ابو وہ چابیاں لے کر آ گئے، وہ تالا اٹھایا، اس تالے کو چابی لگائی تو لگ گئی. ابو نے کہا کہ یہ تو اسی تالے کی چابی ہے. اس کے بعد تالا تو ابو نے ایک سائڈ پر رکھ دیا، لیکن بیسمنٹ سے آوازیں آتی تھیں، ایسے لگتا تھا وہاں پر کوئی موجود ہے، بند تہہ خانے کے اندر، باہر سے دروازہ بند. جیسے رات ہم لوگ سونے کے لیے باہر صحن میں جاتے تھے، چارپائیوں پر لیٹتے تھے، دروازہ کھٹکھٹانے لگ جاتا تھا کوئی، اور عورت نظر آتی تھی، آوازیں دیتی تھی. پہلے پہل تو اس کی آوازیں آتی تھی. تقریباً 1 ماہ کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے ہم لوگ رات کو سوتے ہیں ہمارے آس پاس کوئی چلتا پھرتا ہے، واضح طور پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا. ایک رات جب میری آنکھ کھلی، مجھے واش روم جانا تھا. میں واش روم سے جب باہر آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، اسی پچھلے صحن کی گیلری کی طرف کوئی جا رہا تھا. میں نے واضح طور پر ادھر ایک عورت کو جاتے دیکھا، کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. میں بہت ڈر گئی. اس وقت تو میں نے کسی کو بھی نہیں جگایا، سب گہری نیند میں تھے. جیسے میں آ کر لیٹی، ابھی 5 منٹ گزرے ہوں گے، مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر کے بال کوئی کھینچ رہا ہے. واضح طور پر مجھے ایسا محسوس ہوا میرے بال کوئی کھینچ رہا ہے. میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں چیخیں مارنے لگ گئی. سب جاگے کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا میرے بال کوئی کھینچ رہا ہے. میں نے بھی اس طرح کسی عورت کو دیکھا تھا. تبھی میرے بستر کے نیچے سے، میری چارپائی کے نیچے سے ایک بہت بڑی سفید اور کالے رنگ کی بلی بھاگ کر چھت کی طرف گئی. وہ بلی میرے بال نوچ رہی تھی. اب یہ روز کا کام ہو گیا. جیسے ہی رات ہوتی وہ بلی آ کر میرے بال نوچنے لگ جاتی. میرے سر میں درد رہنے لگ گیا، میرے بال گرنے لگ گئے. میں روتی رہتی تھی، ڈرتی تھی. ابو پریشان ہو گئے. تہہ خانے سے آوازیں آتی تھی، واضح طور پر تہہ خانے میں کوئی موجود تھا. کسی عورت کی چیخیں بھی سنائی دی ہمیں. ابو مجھے لے کر ایک بزرگ کے پاس گئے. وہ صاحب علم تھے. جب انہوں نے دم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کسی جنات کا بسیرا ہے، اس نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھا یا بلایا ہے، یا یہ کسی ایسی جگہ پر گئی ہے. ابو نے ساری بات بتائی. ان صاحب علم نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی جو آپ لوگوں نے اس تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا. ہو سکتا ہے وہ تالا حصار بندی کا لگا ہو جو آپ لوگوں نے کھول دیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق کا وہاں پر بسیرا ہو اور وہ اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ تالا ہٹے، دروازہ کھلے اور وہ ظاہر ہو. پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا. وہ تعویذ سے میں نے اپنے گلے میں پہنا. دوبارہ وہ بلی نظر نہیں آئی، نہ ہی اس نے میرے بال نوچے آ کر. لیکن اس گھر میں جیسے ہی رات ہوتی آہٹیں شروع ہو جاتی. ایسا لگتا کوئی چل پھر رہا ہے پاؤں گھسیٹ کر. ابو نے بھی دیکھا، میرے بہن بھائیوں نے، امی نے بھی دیکھا اس مخلوق کو. پتہ نہیں وہ آتی کب تھی، لیکن جب آنکھ کھلتی تھی تو وہ اسی طرف جا رہی ہوتی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے. سردیوں کے موسم میں جب ہم لوگ اس گھر میں رہے، جیسے رات ہوتی ہم لوگوں کے بند دروازوں کے اوپر، کمروں کے اوپر دستک شروع ہو جاتی. کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی آوازیں آتی تو کبھی کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی. ہر روز ہمارے ساتھ ایسا ہوتا. اگر کھانا رکھا ہوتا فریج میں، کھانا غائب ہو جاتا. 2 بار تو میری امی نے کچن میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا آدھی رات کو. وہ واش روم میں جانے لگی تو کیا دیکھتی ہیں جیسے سٹوو کے پاس کھڑے ہو کر کوئی کھانا بنا رہا ہے. امی ڈر جاتی اور اندر چلی جاتی کمرے میں، کیونکہ ہمیں عامل نے منع کیا تھا کہ اگر کسی بھی روپ میں اس مخلوق کو دیکھو تو بلانا نہیں، پوچھنا نہیں کہ تم کون ہو. لیکن اس گھر میں رہنا بہت مشکل تھا. وہ جو بیسمنٹ تھا وہاں سے رات بھر رونے کی آوازیں آنے لگی. 3 ماہ تھا جب وہاں سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. ابو بیمار رہنے لگ گئے. ابو جب بھی سوتے تھے
ڈر جاتے تھے. کہتے تھے مجھے ایک عورت آوازیں دیتی ہے اور مجھے نظر بھی آتی ہے, ایسے لگتا ہے اس دیوار سے کوئی عورت نکلتی ہے. پھر ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا. 3 ماہ کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا, کیونکہ اس گھر میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا. وہاں پر جس چیز کا بسیرا تھا وہ اس بیسمنٹ میں ہی قید تھی. شاید ہم لوگوں نے اسے آزاد کر دیا اور اس نے ہمیں اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اس گھر کو کسی نقصان سے پہلے چھوڑ دیا. وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے, بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. دیکھتے دیکھتے ان کو بخار چڑھنے لگ گیا, بیمار ہونے لگ گئے, ڈرنے لگ گئے, سوتے نہیں تھے. اس چیز کا ایسا اثر ہوا تھا. پھر جب ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا, آہستہ آہستہ ابو ٹھیک ہونے لگ گئے, میرے بال ٹھیک ہونے لگ گئے. ورنہ اس گھر میں میرے بہت بال گرتے تھے, سر میں درد بھی رہتا تھا. تو یہ ایک کہانی تھی اس بیسمنٹ والے گھر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ماریہ آپ کا. لسنر, جس گھر میں جنات ہوتے ہیں وہ اپنا آپ ظاہر ضرور کرتے ہیں. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جہاں پر تہہ خانے ہوتے ہیں, گہرائی ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, وہاں پر جنات کا ایسا ہی بسیرا ہوتا ہے. وہ ایسے ہی انسانوں کو ڈراتے اور تنگ کرتے ہیں. ہمیشہ گھر لینے سے پہلے کسی کو دکھا لینا چاہیے تاکہ آپ لوگ آنے والے نقصان سے بچ سکیں. یہ تھی رات کی کہانیوں کی نیو ایپیسوڈ. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.